نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ جتھے گل دی سمجھ نہ آوے اوتھے تسی ہاتھ کھڑا کر دینا تے گل اسی دوسرے طریقے نال کرن لگ پواں گے۔ علماء کرام نو میں بڑی معذرت دے نال عرض کراں گا، مولوی سمجھیا کرو، انہاں نو ساز تے واجیاں والے نہ سمجھیا کرو، تہاڈی مہربانی۔ ایک بندے کا لہجہ اور اس کا ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، جس طرح وہ بات کرتا ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہے اور خود بھی سمجھنے کے لیے کرتا ہے۔ ہر بندے کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ کوئی آپ کو گفتگو سنائے گا راگ لگا کے، اللہ کی دین ہے۔ میں اج دل کردا پنجابی چ گل کریے، میری یہ کوشش ہوندی ہے کہ جڑے میرے سامنے بیٹھے نے انہاں نوں کوئی گل سمجھا دیاں۔ مولانا صدیق اکبر صاحب صابر حضرت کہندے نے مینوں جدوں بھی تسی نام لینا نا تے انج نام لیا کرو، میرا نام صدیق اکبر ہے۔ قاری صاحب انہاں دا نام صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر تے اگو صابر بھی نال لاؤندے نے۔ اللہ سانو سارے نو صابر بنا دے۔ صابر ہی ہو نا، جنی دیر مولانا عثمان شاکر صاحب نہیں آنے انی دیر صابر ہی ہو نا۔ یہ تہاڈا صبر میں آزماؤنا ہے۔ اچھا لے بھائی بابا جی دی محبت ہے، یہ دعا کرو اللہ خیر ہی کرے۔ تہاڈا بیاہ ہے وہ کتھے وے؟ ایتھے آ بھائی ساڈے کول، کوئی نہیں خیر ہے، ساریاں دے بیاہ ہوندے نے، تے تیرا کوئی نواں ہون لگا نواں؟ اچھا آغاز ہے، اچھا آغاز ہے، اور انہیں مکوان انہوں ایک چنگی راہ وہائی ہے۔ اے منڈے تے کیمرہ چنگی طرح مارنا، میرے تے پاویں رہن دی، یہ تے کیمرہ سونی طرح مارنا۔ اب بھائیو میں جڑی ایت پڑھی ہے نا قرآن پاک دی، مہندی کنوں کہندے نے؟ جہدا رنگ چڑھے وہی مہندی ہوندی ہے نا، کیوں فوجی صاحب؟ تہاڈے پنڈ مہندی انہوں ہی کہندے نا جہدا رنگ چڑھے، ساری جگہ تے سیالکوٹ چ بھی انج ہی چل رہا ہے۔ جہدا رنگ چڑھے انہوں آندے نے مہندی، تے بیاہ تو ایک دن پہلاں کیتی جاندی ہے مہندی۔ پھپھیاں، تائیاں، چاچیاں تے ماسیاں تے سارے رشتے مامیاں وغیرہ رل کے تے نانیاں دادیاں بھی جے جیوندیاں ہون تے او لاؤندیاں نے آ کے مہندی۔ مہندی دا مطلب ہے رنگ چڑھے۔ تے جے اے گل چنگی نہیں کہ سانو بھی رنگ چڑھ جائے، اے رنگ ہے مہندی دا جیڑا تہانوں چڑھدا ہے۔ مہندی لا کے اج کل ٹوپیاں آئیاں نے، کسے نے لال رنگ دی پائی ہے، کسے نے چٹے رنگ دی ٹوپی پائی ہے، او دے وچ ہرے رنگ دی تار ہے، کسے نے پوری ہری ٹوپی پائی ہے، کسے نے کسے رنگ دی ٹوپی پائی ہے۔ میں اے کلیجی کلر دی ٹوپی پائی ہے، میں کوئی سکھنا سکھ کے نہیں پائی، مینوں مارکیٹ چوں لبھی اے سی، میں لے کے تے سر تے پا لئی، میرے سر تے پوری آئی سی میں پا لئی۔ مت آکھو اینے بھی کوئی سلسلہ چلا لیا، کیوں جی؟ سارے ٹوپی پاؤندے نے، ٹوپی پان دا سر تے رنگ بہاندے نا کہ میں اس سلسلے دے رنگ دا، کیوں جی؟ یہ سارے سلسلے دنیا دے سارے سلسلے جننے بھی بڑے نے سارے اپنی اپنی جگہ تے صاحب ہون گے، لیکن ایک رنگ اللہ پاک کہندا میرا چڑھا لو۔ اللہ دا رنگ کی ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ دا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، مہندی دی تقریب ہے، شادی دے دن نے، تو کیوں نہ پھر ویاہ شادی دیاں گلاں کریے۔ ربیع الاول دا مہینہ بھی پہ جاندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی سچی سیرت چوں ویکھیے ہاں رب دا رنگ بندیاں تے کیویں چڑھدا ہے۔ اللہ نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ دا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ،
اللہ دے رنگ تو چنگا رنگ کائنات دی کسے مہندی دے اندر ہے ہی کوئی نہیں. اور گل سمجھ آ رہی جے کہ کوئی نہ؟ اللہ دے رنگ نالوں چنگا رنگ کوئی نہیں. تے جدے تے اللہ دا رنگ چڑھ جائے اللہ کہندے نے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، او کہندا ہے میں اللہ دا عابد ہاں، اللہ دا غلام ہاں. کیوں جی حافظ صاحب ایت انجی ہے غلط پڑھاں تے بعد چ اصلاح کریا جی بچے نہ کرن لگ پیا جی، تہاڈی مہربانی ہے جی. اللہ پاک نے کیا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اپنے آپ تے رنگ اللہ دا چڑھاؤ، اللہ دے رنگ نالوں چنگا رنگ کائنات دے اندر کوئی نہیں. رب دا رنگ سارے رنگاں نالوں سوہنا رنگ تے چڑھدا وی چوکھ ہے، جدے تے چڑھ جائے او رب دا غلام بن جاندا ہے. ہن رنگ چاڑنا رب دا، میں کہنا ایک ایس بھائی نوں ہی مہندی نہ لگے سانوں سارے نوں رنگ چڑھ جائے. رب دا رنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دیاں باتاں مکدیاں ہی نہیں کرن لگ پئی تے لوکاں نے کتاباں لکھ دتیاں نے. سیانے لوگ پڑھے لکھے لوگ کہندے نے صابر صاحب جتھے گل دی سمجھ نہ آئے تے تسی سارے دی ترجمانی کر کے کہنا جی بس کرو، میں بس کر دیاں گا. ایک ٹائم چ جلسہ ایک ہی ہونا جے، دو نہیں جے ہونے. یہ تمہیں پتہ نہیں اس گل کا؟ ایک ٹائم چ درس بھی ایک ہوندا ہے تے جلسہ بھی ایک ہی ہوندا ہے. جدوں مجمے دے وچ بندے گلاں کرن لگ پن تے مینوں ایویں لگدا جویں میں ہوائی گل کرنا پیا، اتوں دی لنਘ دی جان ڈی، انہاں نوں سمجھ کوئی نہیں آوندی. تے میری کوشش ہے وے میں کوئی گل سمجھ، سب تو پہلاں تے میں آپ سمجھنی ہے، پھر تسی سمجھو نہ سمجھو، یہ اللہ دے اختیار چ. اللہ سانوں ساریاں نوں دین دی سمجھ عطا کر دے. ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا تے رب دا رنگ لے کے آئے، آپ دی ذات تے اللہ دا رنگ چڑھیا تے اللہ نے آکھیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اوے دنیا والیو، کائنات والیو، گل دھیان نال سنو، گل سنن والی جے، سمجھن والی جے، گل پلے بنن والی جے. اوے مکوانے والےو اس گل نو پلے بن لو. اللہ پاک نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اوے ساویاں رتیاں ٹوپیاں پا کے سمجھ دیو ساڈے تے اللہ دا رنگ چڑھ گیا. عرشاں والے اللہ نے آکھیا جب تک سونے دی سیرت دا رنگ نہ چاڑیا اونی دیر تیرا عمل قبول نہیں ہونا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب دی سیرت تواڈے واسطے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، بہترین رول ماڈل ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چھڈ کے کسے اور طریقے دے پیچھے بھجو گے، کسے اور کام دے پیچھے جاؤ گے، عرشاں والا آندا میں تہاڈا عمل ہی قبول نہیں کرنا. رب دا رنگ کدوں چڑھدا ہے؟ جدوں پیارے پیغمبر دی کی ہوئے سیرت تے عمل ہوئے. سیرت پڑھی بھی ہوئے تے عمل بھی ہوئے، سونے دی سیرت ہوئے. دنیا چ بڑے بڑے سیرت والے گزرے نے. آج دن تک کائنات دے اندر سب تو زیادہ اگر کسے دی سیرت تے کتاباں لکھیاں گئیاں نے وہ جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں گل ٹوری ہے اللہ دے رنگ تو. ہن میں گل لیاندی ہے ایتھے کہ اللہ دا رنگ چڑھونا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے راہ لنگ کے چڑھے گا جنہاں دے بارے اللہ پاک نے کیا ہے قرآن پاک دے اندر اعلان کیتا ہے. میرا دل کردا ہم تھوڑا جا راگ بھی لا دیے. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ آئیے غور کیجیے، اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے. رب پاک آندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے اللہ دا رنگ چاڑنا چاہتے ہو اللہ دا رنگ چڑھ جائے، رب دے پیارے بن جاؤ. مہندی تے مہندی لاؤندیاں نے بیبیاں، اور مہندی تے مہندی لاؤندے نے بھرا، اور مہندی تے مہندی لاؤندے نے رشتہ دار، مہندی تے مہندی لاؤندے نے سجن ساتھی انگ ساک. اور مہندی تلی دے اتے لا کے دس دے کی نے سانو تیرے نال محبت ہے، اسی تیرا رنگ، اسی اپنا رنگ تیریاں تلیاں تے نشان چھڈ کے جا رہے ہیں. گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟
اللہ پاک نے کیا ہے اور تسی چاہتے ہو رب دا رنگ چڑھ جائے. آئیے غور کیجئے اللہ پاک دے قرآن تے. اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے رب کہندے نے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے آؤ اللہ دا رنگ چڑھ جائے. آئیے سنیے غور نال اپنے سینیاں نو کھول کے بیٹھیے اپنے دلاں چوں نفرتاں کڈ کے بویا جے اپنے جناب عملاں دی اصلاح کرن واسطے بویا جے. اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے رب کہندے نے رب پاک اعلان کردے نے فرمایا میرے محبوب بننا چاہندے ہو صبغت اللہ والا رنگ لینا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر انج کرو. پتہ ہے اس آیت دے آغاز اللہ پاک نے کیا ہے سونیاں تسی کہو. کی کیا ہے سونیاں تسی کہو. اور لفظ کول دا مطلب ہوندا ہے تسی کہو. کی مطلب ہوندا ہے اب بولو تے صحیح تسی کہو. اللہ پاک نے فرمایا تسی دسو اور رب دا رنگ چڑھدا ہے عرشاں والے دا رنگ چڑھدا ہے. کیویں چڑھدا ہے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جدوں پاک پیغمبر دی پیروی کرو گے سونیاں تسی آکھو جدوں میرے پیچھے ٹرو گے فاتبعونی یحببکم اللہ میرے پیچھے چلنا تہاڈا کام ہے. رب دے رنگ وچ رنگنا عرشاں والے دا کام ہے. اللہ جی تسی رنگ چ رنگ دے ہو تسی محبت کر دے ہو اس محبت دی نشانی کی ہے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گا تواڈیاں غلطیاں تے معافی دے قلم پھیر دیاں گا واللہ غفور الرحیم. اور تسی رحمان دیاں صفتاں نہیں ہو جان دے او گناہاں نو معاف کردا ہے او گناہاں تے معافی دے قلم پھیردا ہے. آئیے غور کیجئے مہندی دی تقریب ہے. آئیے غور کیجئے رب دے رنگ وچ رنگنا ہے. آئیے غور کیجئے رب دا رنگ چڑھدا ہے میرے پاک مصطفیٰ دی پیروی کیتیاں چڑھدا ہے. کیویں رنگ چاڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے. ہاں جی دساں کنے رنگ چاڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے. آئیے غور کیجئے میرے نبی علیہ السلام دی سیرت میرے محبوب دی سیرت میرے پاک پیغمبر دے کردار تے غور کیجئے. اللہ دے محبوب علیہ السلام دا کردار کی ہے میرے نبی نے رنگ چاڑے تے کیویں چاڑے. ایویں مہندی دی رات سویرے ہوئے گی برات سویرے کی ہوئے گی برات. برات تے بندے 100 150 200 کنے بندے جانے نے یہ تو اڈا پرسنل میٹر میں کیوں سوال کرا. جننے بھی بندے جانے نے ساریاں بن پھب کے جانا منڈے دا ویاہ کرن جانا ویاہ کرن بہ جانا. اوتھے ایک مولوی صاحب ہونے نے کئیاں پنڈاں وچ مچھ داڑھی مننے رکھے نے نکاح رجسٹرار جنہاں نو سوائے خطبے دے اور کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا. پہلا وہ پوچھتے نے نال کوئی مولوی آندا جے تے آندا جے تواڈے مولوی کولوں پڑھوا لینے نہیں تے اسی آپ پڑھ لینے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میں جڑی بات سمجھانا چاہنا نکاح دے خطبے دے اندر طریقہ کی دسیا. کدی نکاح دے خطبے دا ترجمہ ہی کسے کولوں سن لیا کرو اور سننا چاہتے ہو. آئیے غور کیجئے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام آج تک جننے بھی مولوی نکاح پڑھاؤندے نے
ਭਾਵੇਂ 5 ਕਲਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਕਲਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਲਮਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਓਏ ਭਾਵੇਂ 1 ਕਲਮੇ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਲਮੇ ਪੜਾਉਣੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਲਮੇ ਪੜਾਉਣੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਖੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਖੁਤਬਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸੁन्नत है। ਉਹ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜਾਉਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੁन्नत ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖੁਤਬਾ ਹਾਜਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਖੁਤਬਾ ਹਾਜਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਖੁਤਬਾ ਹਾਜਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ। आइए अल्लाह दे नबी क्या करते सन? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। अल्लाह मैं तेरियां सिफतां करना वा, सोने मालका तेरियां तारीफां करना वा। व नस्तईनुहु, सोने जिन्ने बैठे नहीं असी सारे तेरे कोलों मदद मंगण वाले हाँ। ते साडे की हुंदा है? कारी शरीफ साहब निकाह पढ़ाते हैं तो आते हैं लोगों चुप कर जाओ, निकाह का खुतबा सुन लो। तो असा समझिया मौलवी ने जदों दुआ करनी है वो ही निकाह का खुतबा। बाकी मौलवी तू जान ते तेरा काम जाने, तैनू दिता है मुंडा इनू निकाह पढ़ा। असी तो पढ़े। ईमानदारी नाल दसो, अज तो पहला किसी को निकाह के खुतबे का तर्जमा सुनिया सज? और जिन्ने व्याहे वाले बैठे हो और जिहड़े अगों पुत्रां दे करदे फिरदे हो, कदी मौलवी नू आखे हजरत जी निकाह दा खुतबा पढ़ो? जरूर पढ़ो। ते लेकिन मौलवी जी साडे इत्थे निकाह दे खुतबे दा तर्जमा भी सुना दिओ। लखां रुपया ला के ब्याह करदे ने ते 2-2.5 हज़ार रुपया दे के भाई नू साउंड सिस्टम नहीं लवा सकते कि किते निकाह दे खुतबे दा कोई तर्जमा ना सुन लवे। ते तर्जमा की है? अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अल्लाह असी तेरे कोलों मुआफियां मांगने आ, अल्लाह असी बख्शिश दे सवाल तेरे कोलों करने आ। रब्बा सोहणिया तौहीद दी समझ तू दिती, साडे मालका सानू तौहीद दिती। मालका सोहणिया सानू किताबो सुन्नत दा फहम अता कीता। सोहणे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम तो सलाम दा पैरोकार बनाया। अल्लाह ने कमियां रह गई, असी बरात लैके आए, असी बड़ी दूरों आए। अल्लाह कमियां रह गई होण ते मुआफ कर दवीं। वनाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाह असी अपने नफ्स दियां शरारतां कोलों तेरियां पनावां मंगने आ। कितनी प्यारी दुआ है। वनाऊज़ु बिल्लाहि, ये मेरे पैगंबर दा खुतबा है निकाह जेड़ा अज भी मौलवी पढ़ते ने, निकाह रजिस्ट्रार पढ़ते ने। वनाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। अल्लाह सी नफ्स दियां शरारतां तू तेरी पनाह मंगने आ। मालका सोहणिया बुरे अमलां तू तेरी पनाह मंगने आ। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह। एक खुतबा मेरे आका ने पढ़ के सुनाया, जिमाद अज़दी नू सुनाया। जिमाद नू कहण वाले आख्या तेरा यार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाना ते मजनू हो गया है। हाय अल्लाह, मैं कित्थों सिन लियावां, मैं कित्थों तासीरां अपनी जबान विच लैके आवां जेड़ियां तासीरां मेरे मुस्तफा दी जबान अंदर सन। जिमाद आके बह गया है। जिमाद आंदा सोहणियो मैं सुनिया है तुसी गुमराह हो गए हो। मेरे आका फरमांदे ने कित्थों सुन के आया? जिमाद मैनू सुनन तो बगैर ही फैसले कर आया है। चलिया मेरे कोलों तो सुन लैंदा। मैं की कहना? मेरा ऐलान की है
زماد بہ جاندا ہے تے آندا ہے تسی دسو تسی کی کہندے ہو؟ میرے آقا پڑھدے نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہد اللہ فلا مضل لہ۔ جنوں اللہ ہدایت دے دوے بولو اونوں کوئی گمراہ کر سکدا؟ جنوں اللہ ہدایتاں دے دوے اونوں کوئی گمراہ نہیں کر سکدا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ جنوں اللہ گمراہ کر دوے جنوں اللہ گمراہ کر دوے اور جدے اگے ہدایت دے اتے پھاٹک رب لا دوے فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ کائنات ساری مل جائے دنیا ساری اکٹھی ہو جائے اس بندے نو ساری کائنات مل کے ہدایت دے سکدی؟ بس بھائی بس للکار ہونا دی ہوئی سی ساڈی کوئی للکار نہیں ماڑے بندے ہیں بھائی سانو تو اتوں تک ہی رہن دے اللہ تینوں جتا دے سا کڑھاتا ہے بقایا للکار للکور جڑی ہے نا یہ رب دے قرآن دی ہے پیارے پیغمبر دے فرمان دی ہے ساڈیاں کا دیاں للکاراں اسی مٹی دا ٹھیر مر جانا نام مک جانے نے سب کچھ مک جانا نام اور ذات رب دی باقی رہنی ہے او دے نعرے ماریا کرو اوے او دے نعرے لایا کرو ایس دور چ سب تو زیادہ ضرورت ہے رب دی توحید نو بیان کرن دی پیارے پیغمبر دی سنت نو بیان کرن دی اونا دے نعرے ماریا کرو ساڈے ورگیاں دے نعرے نہ ماریا کرو اسی تے تھانوں گلیاں بازاراں چ لب جانے ہاں او سودے مکیوں لبدے نہیں مدینےوں لبدے اور قیمتی شہواں دے نعرے ماری دے نے آئیے غور کیجئے اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھیا کر دیتے کیا کر دے وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کنا پیارا جملہ اللہ میں گواہیاں دینا وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ بھئی سویرے نکات ہے جنہیں جنہیں جانا ہے توانوں واسطہ ہے رب دے قرآن دا توانوں واسطہ ہے پیارے پیغمبر دے فرمان دا اوتھے چھواریاں تو نہیں لڑنا منڈے دا جڑا نکاح دا خطبہ دھیان نال سننا سنو گے او کیڑا کیڑا جا رہا ہے جڑا جائے گا او سنے اگوں جڑے بھی نکاح تے تسی جاؤ نا اوتھے دوسریاں واسطے بھی مبلغ بن جاؤ اور چپ کر کے بہو نکاح دا خطبہ ہو رہا انہوں دھیان نال سنو اور یار دادے دی گل ہوئے پیو دی گل ہوئے خاندان دے کسے وڈیرے دی گل ہوئے تے پتہ کی آندے نے بچے گھر تے شور کرن تے بابے آندے نے اور تیرے کنا تے ایک سٹنی ہے تینوں نہیں پتہ میرے ابے دی گل ہون ڈئی ہے تے توں وچ اپنا لچ پیا تلنا اور یارو اور نکاح دا خطبہ دادا جی دا کلام نہیں نکاح دا خطبہ کائنات دے کسے بندے دا کلام نہیں نکاح دا خطبہ تیری مسجد دے خطیب دا کلام نہیں نکاح دا خطبہ تیرے پنڈ دے کسے چادری دا کلام نہیں نکاح دا خطبہ کلام ہے محمد الرسول اللہ دا اس زبان تو نکلیا کلام ہے جڑی زبان عرشاں والے دی مرضی تو حرکت ہی نہیں کرتی تو دی اہمیت ہی کوئی نہیں چھواریاں تو لڑی جاندے ہو ہے جی نکاح دا خطبہ نبی پاک نے پڑھیا زماد نے سنیا میرے آقا پڑھ دینے وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ پانی نہ لے آئی یہ گراریاں بہ جانیاں جڑیاں چل دیاں نے یہ بان وچ بھجن دا عادی ہے پانی پیتیاں بہ جاندا ہے جڑا چلدا چلن دیو تہاڈی محبت اللہ قبول کرے وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خطبہ ایتھوں تک پہنچیا ایتھے آ کے گنڈ وج گئی ایتھے آ کے گلاں پکیاں ہو گئیاں سونیاں گواہیاں دے دتیاں ساڈا رب اللہ ہے ساڈا
ساڈا مشکل کشا اللہ ہے، ساڈا حاجت روا اللہ ہے، ساڈا بگڑیاں بناوندا اللہ ہے، ساڈا ڈبیاں تاردا اللہ ہے، ساڈے کام آوندا اللہ ہے۔ اللہ دی عبادت کران گے، اللہ دے غلام بن کے رہاں گے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اسیں پیروی کران گے تے جناب محمد کریم دی کران گے، جڑے اللہ دے بندے بھی نے تے او دے رسول بھی نے۔ کیوں جی؟ ایتھے آ کے گل دی حد مکمل۔ اگے آقا پڑھیا کر دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہ دے نام دا کلمہ پڑھیا ہے، جنہ دے نام دا کلمہ آکھیا ہے، اے دو میں ذاتاں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب تم بہترین بات، سب تم اچھی بات عرشاں والے اللہ دیئے، سب تم ودیا گل کی دیئے اللہ دی۔ نکاح دے خطبے تے اس گل دا کہن دا کی مطلب سی؟ کیوں جی؟ نکاح دے خطبے وچ کہن دا مطلب کی سی؟ مطلب اے ہن تہاڈا نکاح ہو چلے، نکاح ہو جائے گا، کتے گھر لڑائی ہو جائے تے کتاب اللہ وال رجوع کرے آ جائے۔ تہاڈے خانداناں دے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے تے تسی بجائے اس سے کہ ہن اجازت ہے اردو چ گل کر لئیے۔ یاسر انصاری صاحب بھی آئے، خطبہ مکمل کر کے تو ان کی بات ہوگی۔ جو پیچھے بات کی آپ کو سمجھ آئی، اب اگلی بھی سمجھ آئے گی۔ کہا جب نکاح کا خطبہ ہوا تو حضرت صاحب نے کہا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کائنات میں سب سے بہترین اگر کسی کی بات ہے تو وہ عرش والے اللہ کی بات ہے۔ اور ساتھ کیا کہا؟ عرش والے اللہ کی بات کی طرف رہنمائی چاہیے، عرش والے اللہ کی بات کی طرف تم ہدایت چاہتے ہو، فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والے نے محمد کریم سے بہترین رہنما اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اب آپ کو بتاؤں وہ رہنما کیسے تھے؟ ایک آیا، آ کے سوال لے کے آیا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا میں گھریلو مسئلہ لے کے آیا ہوں۔ میں کیسے آیا ہوں؟ گھریلو مسئلہ لے کے آیا ہوں۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا آقا میں پریکٹیکل طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں، عملی طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں، جب عمل دیکھوں گا میں اپنا مسئلہ خود درست کروں گا۔ رہا ایک دن گزارا، 2 دن گزرے، تیسرے دن بغیر سوال کیے، بغیر مسئلہ پیش کیے واپس جا رہا ہے، واپس پلٹ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسئلہ تو بڑا اہم لے کے آیا تھا، حل نہیں کروایا۔ کہنے لگا سونیا جیڑا مسئلہ لے کے آیا سا 3 دنوں دا عمل ویکھ کے ہن آپ ہی حل کر لاں گا۔ یہ ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، کائنات میں اگر سب سے بہترین کوئی رہنما ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کائنات کے سردار۔ پھر ساتھ کہا یہ 2 چیزیں ہیں جو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، یہ 2 باتیں ہیں جو ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ فَإِنَّ شر الامور محدثاتها، برے ہیں وہ اعمال جو دین میں نئے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر محدثات بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ یہاں تک کیا سمجھایا؟ کہا نکاح کرنے جا رہے ہو، نکاح کی تقریب کا انعقاد کر رہے ہو، نکاح ہو چکا ہے، زندگیاں ہو گئی،
نکاح سنتے زندگیاں ہو گئی لوگوں کی شادیاں کھاتے ہوئے. کبھی نکاح کا خطبے کا ترجمہ سنو, اس پر غور کرو, عرش والے اللہ کی مرضی کیا ہے. پھر آقا 3 آیات پڑھا کرتے, یا ایھا الناس انا خلقناکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء کی پہلی آیات کریمہ کی تلاوت کرتے ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں اس بات کو اس جگہ پہ جگہ دو جہاں پر اپنی خاص باتوں کو رکھتے ہو. اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس جان سے اس کی بیوی پیدا کی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, پھر ان دونوں میں سے مرد اور خواتین کی ایک کثیر تعداد کو پیدا کیا. اور پھر کہا یہیں پہ بس نہیں ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اس اللہ سے ڈرتے رہنا, کیوں؟ وہ تمہیں تمہارے ناتوں کے متعلق سوال کرے گا. جس نکاح کے خطبے میں اس آیات کریمہ کا ترجمہ سنا دیا جائے کہ آج صرف یہ ایک لڑکی اور لڑکے کا ناطہ نہیں ہے, 2 خاندانوں کا تعلق ہے. اب اس تعلق کو نبھانا ہے, جوڑنا ہے, سرے تک لے کے جانا ہے, عرش والے اللہ سے ڈر کے دکھانا ہے. اور پتہ ہے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کہہ دیو میرا گال بیٹھا تو آڈے بھی بہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, کہا جو رشتوں کو جوڑتا نہیں عرش والا اسے توڑ دیتا ہے. جو رشتوں کو نبھانا سیکھ جاتا ہے, جو رشتوں کو جوڑنا سیکھ جاتا ہے, جو رشتے نبھانا جان جائے, کہا وہ بندہ وہ ہے عرش والا اللہ. یہ رشتے اور ناتے ان کی تار عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو رشتوں کو تھام لیتا ہے وہ عرش کو تھام لیتا ہے. جو عرش کو تھام لیتا ہے رب نہ رزق میں کمی آنے دیتا ہے, نہ مال میں کمی آنے دیتا ہے, نہ عمر میں کمی آنے دیتا ہے. عمر بھی لمبی عطا کرتا ہے, رزق بھی وافر عطا کرتا ہے. پھر آپ کہا کرتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لوگو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور ڈرنے کا حق کیا ہے؟ تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ عرش والا اللہ تم سے راضی ہو. اور تقوی کا حق یہ ہے تم دنیا سے جاؤ تم مسلمان بن کے جاؤ. پھر آپ پڑھا کرتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. لوگو اللہ سے ڈرو, بات سیدھی اور صاف کیا کرو. رشتے ٹوٹتے ہی تب ہے جب جھوٹ بولا جاتا ہے, بات صاف نہیں کی جاتی. میں ایک ایسے حضرت کو جانتا ہوں, نکاح ہوا, منگنی ہوئی, کہا جناب ہمارا بیٹا مدرسے کا فارغ ہے, پورا مکمل عالم دین ہے, مسجد میں جماعتیں کرواتا ہے, جمعہ پڑھاتا ہے, رشتہ دے دو. انہوں نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے. آئے, انہوں نے دیکھا مولوی صاحب ممبر پہ کھڑے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. کہا واہ جی واہ کیا بات ہے, یہ تو عالم دین ہے, ہماری بیٹی بھی عالمہ ہے. نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد بیٹی کو لے کے آئے, بہو کو بیاہ کے لائے. جب گھر آئے تو پتا چلا اسے تو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہا جب رشتہ جوڑتے ہو قولوا قولا سدیدا, سیدھی اور صاف بات کیا کرو, جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو. جب بات صاف ہوگی, سچی ہوگی, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے بگڑے کام بھی سنوار دے گا. رشتہ جوڑتے ہوئے کبھی سچ بول کے دیکھو تو صحیح. جہاں سے تمہیں خیر کی توقع نہیں ہوگی کہ یہاں سے رشتہ نہیں ملے گا,
وہاں پہ جا کے ساری حقیقت بیان کرو، سچ کو بیان کر دو۔ وہ جن کے بارے میں تمہیں توقع ہوگی یہ رشتہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے، تمہاری سیدھی بات کی وجہ سے اللہ عمل کی اصلاح یہ کرے گا، تمہارے ساتھ رشتہ جڑ جائے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ ومن یطع اللہ، آخری پیغام میری گفتگو کا، ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ عظیم کامیابی پا جائے گا۔ رشتے نبھانا چاہتے ہو، ان رشتوں کو انتہاؤں تک لے جانا چاہتے ہو، اس زمین سے اٹھا کے عرش تک، جنت کے محلات تک لے جانا چاہتے ہو، پھر اپنے رشتوں میں تقوی کی دولت کو پیدا کر لو، پیارے پیغمبر کی اتباع کو پیدا کر لو۔ اللہ جو کہا، جو کہہ سکا، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا کرے، جو نہ کہہ سکا اللہ وہ معاف فرمائے، حق کہے پر اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔